وبلغنا رسوله الأمين والكريم أما بعد جہاد تم پر فرض کر دیا گیا ہے اور تمہاری طبیعت پر وہ شاک ہے۔ ممکن ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ایسے بھی ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں بہت محبوب ہے پر وہی تمہارے حق میں بری ہو۔ تم کیا جانو، اس حقیقت کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ گزشتہ اجلاس میں جہاد فی سبیل اللہ کے مقاصد عرض کیے تھے، یاد ہے؟ کتنے مقاصد بتلائے تھے؟ کون کون سے؟ جی میں نے عرض کیا تھا جہاد کے مقاصد ہیں، ایک اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین اور اس کے ملک پر غالب آ جائے۔ اللہ نے کائنات کیوں بنائی ہے؟ تاکہ اللہ کے احکام وہاں چلیں۔ انسان کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ یہ میری خلافت کا حق ادا کرے، جو قوانین میں نازل کروں ان قوانین کو یہ ملک میں نافذ کرے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ روئے زمین پر اسلام کا غلبہ، یوں اصطلاحاً آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ رب تعالی شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارسال فرمایا تو اس کا مقصد بھی قرآن پاک میں بتلایا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ ہی کی ذات بابرکات ہے جس نے اپنے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کا علم بردار بنا کر اس دنیا میں ارسال فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب اللہ دیتے ہیں، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ اپنے دین کو دنیا کے تمام باطل ادیان پر غالب کر دے۔ آپ جانتے ہیں ایک مقرر جو تقریر کرتا ہے تو اس کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے موضوع پر ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کرتے، ادھر ادھر کی کہانیاں سنا کر ٹائم پورا کرتے ہیں، وہ مقرر نہیں ہوتے، وہ مداری ہیں، تماشا لگانے والے۔ ایسے ہی ایک رائٹر کے پیش نظر ایک موضوع ہوتا ہے، اسی موضوع پر وہ اپنی ریٹن کو، کتاب کو لکھتا ہے۔ اگر ادھر ادھر کی باتیں کرے تو کہا جاتا ہے بات کیا شروع کی ہے، عنوان کیا ہے، یہ اندر کیا لکھ رہا۔ جس طرح آپ سمجھتے ہیں ایک رائٹر کا تحریر میں باقاعدہ موضوع ہوتا ہے، ایک خطیب کا
باقاعدہ ایک موضوع ہوتا ہے، اس موضوع کے مطابق وہ گفتگو کرتا ہے، دلائل بھی اسی کے تحت لاتا ہے، کوئی واقعہ بھی تو اسی کے تحت لاتا ہے، اپنے اس موضوع کے تحت۔ اس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ایک موضوع ہے کہ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا، کیوں وہ موضوع ہے، کیوں بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ میں روئے زمین کے ادیان باطلہ پر اپنے دین حق کو غالب کر دوں، یہ موضوع ہے۔ آپ مختصراً اصطلاحی طور پر کہہ سکتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا موضوع ہے روئے زمین پر دین حق کا غلبہ، یہ ہے۔ تو اللہ نے جہان یہ کائنات کیوں بنائی؟ تاکہ اس کا دین غالب آئے، اور اس کے لیے جہاد فرض کیا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جو آپ کا موضوع مدت سے چل رہا۔ تو جہاد کے مقاصد میں سب سے پہلا عظیم مقصد ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی بات، اللہ کا دین روئے زمین پر غالب آ جائے۔ دوسرا مقصد ہے دنیا کو گہوارِ امن بنانا، ظالموں کے ظلم سے نجات دلانا، مظلوموں کی داد رسی کرنا، مظالم کا استئصال یہ بھی مقصد ہے، ظلم کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنا۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ دو اہم مقصد ہیں، دین حق کا روئے زمین پر غلبہ اور دنیا کو گہوارِ امن بنانا۔ اسی لیے اسلامی حکومت میں یہ ہے کہ جب اللہ کا دین کسی ملک پر، کسی بستی پر غالب آئے تو سب سے پہلے سرکار کی ڈیوٹی ہے اسلامی حکومت کی کہ وہاں مسجدیں بنائے۔ مسجد چونکہ دارالامن ہے، مسجد کیا ہے؟ دارالامن ہے۔ کوئی ادارہ مسجد سے ہٹ کر اپنے آپ کو دارالامن کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، غلط ہے۔ آج کل جتنے بڑے فسادی ہیں اتنا ہی اپنے آپ کو امن و امان کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، حالانکہ انہی لوگوں نے امن و امان کو تباہ کر رکھا ہے۔ مسجد دارالامن ہے، یہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے۔ مسجدیں پھر اور مذاہب جتنے ہیں ان کے عبادت خانے ان کے بنانے کا حکم نہیں، لیکن جو پہلے سے یہاں لوگ موجود ہیں ان کے جو معبد ہیں، عبادت خانے ہیں، ان کو مسمار نہیں کرنا۔ یہودیوں کے، عیسائیوں کے، کسی کا صومعہ ہے، کسی کا چرچ ہے، تو اس طرح کسی درویش کا کوئی خانقاہ ٹھکانہ ہے، کٹیا ہے، تو ان کو چھوڑ دینا ہے، ان کو نہیں ہٹانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنگ کے اور جہاد کے ان عظیم مقاصد میں یہ بھی کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ رب العالمین مختلف اوقات میں بعض اپنے مجاہدین کی محنت اور جہاد کی برکت سے بعض فسادیوں کے
ظلم اور فساد کو دفع نہ کرتا رہے تو نتیجہ کیا ہو؟ لہدمت صوامع بیع صلوات، اور آخر میں فرمایا مساجد کون سی؟ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، درویشوں کے معبد، یہودیوں کے عبادت خانے، عیسائیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں، اللہ فرماتے ہیں اگر جہاد نہ ہو، جہاد کے ذریعے سے اللہ ان نابکاروں کے شر کو دفع نہ کرتا رہے وقتاً فوقتاً، تو یہ سب عبادت خانے مسمار کر دیے جائیں، ان کا بس چلے تو یہ توڑ پھوڑ کر دے۔ کیا کہا میں نے؟ یہ کس کا کام ہے؟ مسجدوں کو ڈھانا اور عبادت خانوں کو مسمار، کس کا کام ہے؟ جی فسادیوں کا۔ میں نے عرض کیا جب اسلامی لشکر کسی اسٹیٹ میں، کسی بستی میں غالب آئے تو سب سے پہلے کیا کرے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر ابھی مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہوئے، ابھی قباء کی بستی میں ہے، تو سب سے پہلے رسول اللہ نے مسجد قباء بنائی۔ جی ہاں، مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنوائی۔ حکم ہے شریعت کا، سب سے پہلے مسجد تعمیر کرو۔ مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ جن کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ جی والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر جن کا ایمان ہے مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کی آبادی کیا ہے؟ نمازیوں کا ہونا، خوشنما اور مضبوط مسجدوں کا بن جانا، یہ آبادی نہیں۔